اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ عزیزان محترم، ابتداً ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ برسا برس سے رمضان المبارک کے ان مقدس دنوں میں درس قرآن کے نام سے تخاطب کرنے کے شرف کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ اپنے مومنین کے ایمان کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے خال اللہ، خال الرسول اور خال المہدی کے ذریعے کچھ غفلت ہے تو وہ دور ہو، عقیدہ مضبوط ہو، اور جن پاکان خدا، بزرگان دین، جن مقدس ہستیوں کے پرچم تلے حشر میں ہم جمع ہوں گے، ان بزرگان دین سے عقیدت ہماری گہری سے گہری ہو جائے، تاکہ عقیدے کی مضبوطی، عقیدت کی استواری اور مضبوطی کی وجہ سے جو بھی ہم عبادت کریں وہ عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قبول ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں جو اس کی محبت، شوق اور خوف کے ساتھ بندگی کے جذبے کے ساتھ گزارتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع ہونے کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری عبادتوں کو یکجا کر کے انسانوں کے لیے آسانی اور سہولت میسر کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ سیزن تمہارے لیے بہت ہی کمانے کجانے کا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بدنی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی روحانی ترقی کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، اور مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان ہلاک ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں مالی عبادت کے اجر و ثواب کو بہت بڑھا چڑھا کر بندوں کو ابھارا ہے کہ اس ماہ مقدس میں مالی عبادت بھی کریں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبانی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ ضروری قرار دیتے ہیں۔ زبانی عبادت کرتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ قلب اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے،
ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں رہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قلبی عبادت بھی کی جائے. یہی منشا ہے, یہی مقصد ہے جس کی وجہ سے درس قرآن میں کچھ سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. حاضرین محترم, میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ورسس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے. تو اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی اور جنات کی پیدائش کا بنیادی مقصد عبادت اور بندگی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے لیے سوچیں کہ انسانی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے, وہ کرے, اسے عبادت کہتے ہیں. یعنی معبود اللہ رحمان و رحیم کی عبادت و بندگی کے جذبے کے ساتھ زندگی اور زندگی کے سارے امور طے کرنا, یہ عبادت کہلاتا ہے. اللہ ہی کے لیے جینا, اللہ ہی کے لیے مرنا. آپ تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ اسلام وہ واحد مکمل مذہب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے, اپنے خلیفے کے ذریعے بتا دیا کہ کوئی بھی کام, چاہے وہ دنیا کے امور سے متعلق ہو یا آخرت کے امور سے متعلق ہو, عبادت اور بندگی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے نے جو باؤنڈری کھینچ دی ہے, اس باؤنڈری میں رہتے ہوئے سر انجام دینے کا نام ہی عبادت ہے, بندگی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, دو ایک باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. انسان روز سوتا ہے اور روز نیند سے بیدار ہوتا ہے, تو سونے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طریقے کے مطابق اگر سوتے ہیں تو وہ عبادت ہے. اس طریقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, تو پھر وہ بندگی کے خلاف ہے. انسان روز بیدار ہوتا ہے, بیدار ہونے کا طریقہ بتا دیا گیا, سونے کا طریقہ, کیسے سوئیں, کس پہلو پہ سوئیں اور کیا کرتے ہوئے سوئیں, دعا کون سی کریں. اس کے بعد بیدار ہونے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کہ بیدار ہو تو کیسے ہو, اٹھتے ہی کیا کریں, کون سی دعا کریں. اگر بیدار ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے, اور اگر اس طریقے کے خلاف کر رہے ہیں, موج مستی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, میوزک کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ یہ عبادت نہیں, یہ درندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کھانے کے طریقے, اصول, آداب کیا ہیں, کتنا کھانا چاہیے, کیسا کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کون سا رزق حلال ہے, کون سا رزق حرام ہے, کون سی کمائی حلال ہے, کون سی کمائی حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہے کہ ایک مومن بندے کی زندگی, طرز زندگی, اسٹائل اور اس کے سارے ایکٹیویٹیز کیسے ہونی چاہیے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسی ہو, کیوں کرنی چاہیے, کس کے لیے کرنی چاہیے. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات اور انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد بتا دیا ہے کہ عبادت اور بندگی, عبادت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اس آیت شریفہ میں خاص طور پر یاد دہانی کر دی گئی, الرٹ کر دیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ عبادت اور بندگی کے لیے ہی تمہاری پیدائش ہوئی ہے.
بندگی کرنا، عبادت کرنا، مقصد کی تکمیل کرنا ہے، اور ایک امتحان میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان کے لیے جو بھیجا ہے اس میں سکسیسفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارے۔ تو جب امتحان میں کامیاب ہوں گے، عبادت اور بندگی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا، بہترین اجر، بہترین بدلہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ بات بھی انسانوں کو اور جنات کو الرٹ کرنے کے لیے بتا دی گئی ہے، اس آیت شریفہ میں یہ بات بھی پنہا اور پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ بندگی نہ کرنا، مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو نیگلیکٹ کر دینا، اگنور کر دینا اور فراموش کر کے زندگی بسر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس امتحان کے تحت یہاں دنیا میں بھیجے ہیں اس امتحان کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرنا، گویا مقصد کو ملیامیٹ کر دینا ہے اور خراب کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندگی نہ کرنے والے کے لیے سزا مقرر کر دیے ہیں، جب وہ اس دنیا سے ہمیشہ کی دنیا میں جائے گا وہاں پر سزا بھگتے گا، اللہ کا عذاب بھگتے گا۔ تو حاضرین محترم، مطلب اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں بندگی کوٹ کوٹ کر رکھ دی ہے، لیکن جگر کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ بندگی انسان کی فطرت میں ہے ضرور، بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز جس پر کرے سجدے وہ جبیں پیدا کر۔ تو اب وہ جبیں کیسے پیدا کرے، وہ سجدے جو ناز کرنے والے ہیں کیسے کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے عبادت کے معنی، عبادت کی تعریف، مختلف مفسرین عبادت کے جو مفہوم بتائے ہیں اور تشریح کی ہے انہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عبادتن، عبدہ یعبدو سے بنا ہے، اس کے معنی ہے عبادت کرنا، بندگی بجا لانا، پرستش کرنا، غلامی کرنا، غلام بن جانا، اور وہی کام کرنا جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ راضی اور خوش ہو، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو۔ قاضی شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں حافظ ابن کثیر کے حوالے سے عبادت کے معنی جو رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ عبادت کے معنی یہ ہے کہ شرع شریف میں عبادت وہ ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ کی جائے، انکساری کے ساتھ کی جائے، اور عبادت وہی ہے جو خوف اور ڈر پر مشتمل ہو، یعنی محبت کے ساتھ نماز پڑھنا، خوف کے ساتھ نماز پڑھنا، محبت کے ساتھ روزہ رکھنا، خوف کے ساتھ روزہ رکھنا، یہی عبادت ہوتی ہے۔ تو اب جھکتا ہے وہ جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ جتنا جھکے گا خوف سے، انکساری سے اللہ رب العزت کے سامنے، اتنا ہی وہ عبادت میں ترقی کرتا جائے گا، عبادت کی حلاوتوں کو حاصل کرتا جائے گا۔ ایک اور تعریف عبادت کی تفسیر لباب التاویل میں علماء کا قول بیان کیا گیا ہے کہ عبادت اس فعل، اس ایکٹیویٹی، اس کام کا نام ہے عبادت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ریسپیکٹ کے لیے فرض کی ادائیگی عمل میں آتی ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تفسیر الرحمن میں عبادت کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے جس کی عبادت کر رہا ہے انتہائی تعظیم، عزت، ریسپیکٹ کی غرض سے اس کے لیے انکساری اختیار کر لے، اسے
عبادت کہتے ہیں۔ اب اصل عبادت، بندگی، پرستش، غلامی، غلام بن جانا کیا ہے؟ انسانی لوازم باقی رہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کھائیں پیے، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، بات چیت کریں، لین دین کریں، کاروبار کریں، جاب کریں، سب کچھ کریں، لیکن مقصد اور منشا یہ ہو کہ جو کام کیا جا رہا ہے، جو عمل کیا جا رہا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والا ہو، مقصد حیات کے مطابق ہو، مقصد حیات کے میں مدد کرنے والا ہو۔ اصل جو مقصد ہے عبادت اور بندگی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کرنا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جتنی عبادتیں ہیں یہ کسی مومن بندے کے مقصد نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ ذمہ داری سے اپنے ہاتھ جھٹک نہیں سکتے کہ ہم نماز پڑھ لیے۔ نماز یقیناً مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار بنتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو، شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو، خوف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحبت صادقین، طلب دیدار خدا، عزلت از خلق، جتنے بھی فرائض، واجبات، سنن، مستحب ہیں، یہ سارے کے سارے ایک مومن بندے کے لیے اس کی زندگی کا مقصد، مقاصد، ٹارگٹ نہیں ہیں، خطائی طور پر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک مومن بندے کے یہ مقصد اور مقاصد نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو پانے کے لیے یہ سارے ٹولز بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، سپورٹرز بنتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ الغرض عبادت کیسی کرنی چاہیے، منشا کیا ہو؟ میں نے اب تک جتنی تعریفیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے لیے ایک مشہور طویل ترین حدیث، جو حدیث کی ہر کتاب میں باب الایمان کی نمبر 1 حدیث ہوتی ہے، جو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطراف میں پروانوں کے مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اجنبی شخص آیا، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، کپڑے نیٹ اینڈ کلین تھے، لیکن اس نے سوالات کی، 1 بائی 1 ایک ایک کوسچن کرنے لگا، سوال کرنے لگا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر دیجئے، بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تنگی کی وجہ سے، وقت کی تنگی کی وجہ سے آگے بڑھتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تفصیل بتائے تو آنے والا اجنبی، سوال کرنے والا سوال پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ سیٹسفیکشن کے بجائے وہ سوال سننے کے بعد کہتا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، مطلب معلوم تھا تبھی صدقتا کہا۔ اس کے بعد سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان، اے حبیب، اے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایمان کے تعلق سے بتا دیے۔ سوال کا جواب سننے کے بعد سوال کرنے والا پھر سے سیٹسفیکشن کے بجائے جواباً یہ کہا کہ صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا سچ ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے آج کے خطاب کے عنوان سے بالکل میچ کرنے والا، اور آپ اس سوال اور سوال کے جواب کو ذہن میں رکھ کے رمضان المبارک کے اس عبادتوں کے سیزن میں بھی اور اس کے بعد بھی جب بھی اللہ کی کوئی بھی عبادت کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، کچھ بھی کریں، تو اس وقت یہ جواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم
اس اعلیٰ ترین گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ہر کام، ہر عمل عالیت پر مبنی ہوتا ہے۔ مہدویت، عین اسلام، روح اسلام اسی وجہ سے ہے کہ عبادتوں کو سیکنڈری درجے میں نہیں، سب سے نمبر 1 معیار پر رکھ کے کرنے کا طریقہ رہا ہے، وتیرہ رہا ہے۔ تو اس حساب سے اس سوال اور جواب کو ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ جو بھی عبادت کی جا رہی ہے اس وقت اس جواب کے مطابق اس عبادت کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ سوال یہ ہے، آنے والا سوال کر رہا ہے کہ اخبرنی عن الاحسان، اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، احسان کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے سوال کرنے والے سن، آگاہ ہو جا کہ عبادت اور بندگی تو ایسی کر، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت بندگی ایسی کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیول کا نہیں، تیری عبادت اس لیول کی نہیں، شوق اور خوف اتنا تجھ پر حاوی نہیں ہوا ہے، تجھ پر اتنا نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ سمجھ کہ وہ دیکھ رہا ہے جو ظاہر باہر سب کو دیکھتا ہے، دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو اس جواب میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، عبادت کا منشا کیسا ہو۔ تو عبادت 2 ہی طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب، مقصد، منشا یہ ہو کہ عبادت جس کی کر رہے ہیں اسے دیکھے۔ اگر دیکھ نہیں سکتے تو سمجھو کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم ایک ہی جذبے کے ساتھ کریں۔ اعلیٰ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، مہدوی ہیں، تو اس اعتبار سے ہماری تمنا، خواہش یہی ہو اور اسی کے مطابق ہم عبادت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے اس معیار کے آداب اور شرائط کو بھی اختیار کرنا پڑے گا جس معیار پر اترنے کے بعد ہی اللہ کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، شیطان بڑا ہوشیار ہے، بہت ہوشیار چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو رمضان المبارک میں قید کر دیتے ہیں، لیکن بڑی ہوشیار چیز ہے، شیطان سب کو ایک جیسا دھوکہ نہیں دیتا، ڈیفرنٹ ٹائپ میں۔ جس کا لوس پوائنٹ کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کس کی کمزوری کیا ہے، کیسے کمزوری ہے، وہ سب سے بڑی کس کمزوری میں مبتلا ہے، اس حساب سے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بھول بھلائیوں میں بھٹکا دیتا ہے۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ذکر فکر کرنے والا تھا، ذاکر تھا، عبادت گزار تھا، بات عبادت کی چل رہی ہے، بندگی کی چل رہی ہے، غلامی کی چل رہی ہے۔ اب عبادت کرنے والا عبادت کر رہا تھا، ذکر فکر میں مصروف تھا، مشغول تھا، شیطان اس کی کمزوری سے واقف تھا۔ اچانک شیطان اس کے پاس آیا، بہکایا اور اسے بتلایا کہ دیکھو تم برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ذکر فکر میں مشغول ہیں، تم جس کی عبادت کر رہے ہیں ادھر سے کوئی بھی سگنلز نہیں آ رہے، تمہیں اس کی طرف سے کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی خوشخبری جس کی عبادت کر رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا کیا فائدہ ہے اسی عبادت کرنے سے۔ اب وہ ذکر فکر کرنے والے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دیا، تہجد گئی، فرائض سے غافل ہو گئے، ذکر فکر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ دن گزر گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا وہ بیوقوف بندہ ہمارا اچھا ہمیں یاد کرتے کرتے چھوڑ گیا ہے، پوچھو تو ذرا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو وہ ذکر فکر کرنے والے اور عبادت گزار، بات عبادتوں کی چل رہی ہے،
تو وہ عبادت گزار جو عبادتوں کو چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملنے کی وجہ سے، اب عبادتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے خضر علیہ السلام اس کے خواب میں گئے اور پوچھا، ارے بھائی کیا بات ہے، آج تم سو رہے ہو، تمہاری پریکٹس ختم ہو گئی، تہجد کو اٹھتے تھے، نماز وقت پہ پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیا بات ہے؟ تو پھر وہ عبادت گزار، عبادت کرنے والا پھر وہی پرانی رونا رویا کہ میں اتنا عبادت کر رہا ہوں، مصروف ہوں، اللہ اللہ یاد کر رہا ہوں، کوئی سگنلز نہیں، کوئی ریسپانس نہیں، اب ایسی عبادت سے کیا فائدہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ اے بندے، تیری عقل پر مٹھی پڑی ہے، شیطان تجھے گمراہ کر رہا ہے، بہکا دیا ہے، تیرا اللہ اللہ کرنا ہی ہمارا جواب تھا، ہمارا رپلائی تھا، ہمارا ریسپانس تھا۔ اگر ہم کو یہ بات پسند نہ ہوتی کہ تیری نجس زبان سے ہمارا پاک نام نکلے تو ہم تجھے توفیق نہیں دیتے۔ تیرا اللہ اللہ کرنا ہی ہمارا یاد کرنے کا ایک ثبوت ہے۔ لہٰذا علماء بھی بتاتے ہیں کہ کسی بندے کا ایک نماز کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کنڈیشنل ہے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ ایک وقت کی نماز ادا کر لینے کے بعد، عبادت ادا ہو جانے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اسے یاد کر رہا ہے۔ ایک نماز پڑھ لیا، عبادت کا حق ادا کر لیا، دوسری نماز کے لیے پورے اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رپلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسپانس ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بادشاہ اپنے کسی خاص وزیر سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پرائم منسٹر اگر کسی منسٹر کے اسکیم سے، کرپشن سے یا پھر ان کی دلجوئی نہیں کر رہے تو کیا کرتے؟ کیبنٹ سے کک آؤٹ کر دیتے، نکال دیتے، باہر کر دیتے، محل کے دروازے بند ہو جاتے۔ یہ انسانوں کو بھی سوچنا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ساری عبادتیں یکجا کر دی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محل کو کھول دیا ہے، آنے کا موقع دے رہا ہے، ڈائریکٹ اپروچ ہونے کی توفیق دے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ سے راضی ہوا، آپ کو مہلت دے رہا ہے، عبادت کی توفیق دے رہا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ریسپانس ہے۔ حاضرین محترم، وہ صاحب بڑے چوکنا ہو گئے، غفلت سے بیدار ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، شیطان کے بہکاوے کو ٹھوکر مار دیا، شیطان پر لعنت ملامت کرنے لگے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا دیا کہ دیکھو، پہلی مرتبہ ہی تمہاری زبان پر ہمارا پاک نام جو آیا تو ہم اسے پسند کر لیے، تبھی ہم نے تم کو اس بات کی رغبت دی، اس بات کی توفیق دی، اور تم میں جو درد ہے، تم میں جو شوق ہے، تم میں جو محبت ہے، یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ ہماری طرف سے نمائندے ہیں۔ اگر ایک اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت کر رہے ہیں، دل میں سوز نہیں، آنکھیں اشک بار نہیں ہو رہی ہیں، یہ دریا نہیں بہہ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس عبادت میں کچھ لذت نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں۔ تو عبادت میں رغبت کا پیدا ہونا، عبادت میں درد کا پیدا ہونا، عبادت میں محبت کا پیدا ہونا، یہ عبادت کا صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، روزہ رہ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو رہا ہے، دیوڑی میں آنے کا، محل میں آنے کا موقع دے رہا ہے یا نہیں،
اور صرف اگر روزہ رہ رہے ہیں لیکن خرافات میں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ فیشن کے طور پر بولا جا رہا ہے، مکر و فریب کو ایک آرٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ ایسی عبادت انسان کو صرف شیطان کا ہم نوائی بنا دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پر ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی عبادتوں کو نکھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اجنبی کی شکل میں جو شخص آیا تھا وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب سوال کیا کہ احسان کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم عبادت کرو۔ عبادت، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا سونا بولنا جاگنا سننا کہنا، یہ ساری چیزیں، نماز پڑھنا روزہ رکھنا کمانا کجانا خرچ کرنا لینا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں اگر اسلامی طور پر ادا کی جا رہی ہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف اور شوق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ صرف جسم ہے، روح نہیں ہے، اور جسم تو بہرحال سڑنے اور گلنے کے لیے بنایا گیا، فنا ہونے والا ہے، اور روح تو ہمیشہ رہے گی۔ اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے روح کی ٹانک ہے، روح کی غذا ہے، روح کا آکسیجن ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر دوام، عزلت از خلق، طلب دیدار خدا، صحبت صادقین، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کے آئٹمس ہے۔ انہیں پورے طور پر اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں محبت شوق کے ساتھ کریں، مقصد تیری رضامندی ہو، خوشنودی تیرا مقصد ہو، اس جذبے کے ساتھ ہی ہم عبادت کریں۔ عبادتوں میں ریاکاری، دکھاوا، ملاوٹ، مکر فریب، یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔